الاسری والمعراج۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کے بارے میں ان تک ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پہنچی ہے۔ ہانی کا نام ہند تھا۔ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس رات کو سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی اور بستر پر دراز ہو گئے۔ ہم لوگ بھی سو گئے۔ نماز فجر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی، میں نے عشاء کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی تھی اور پھر رات کو میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی، اور اب پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ یہاں ادا کی ہے جیسا کہ تم نے دیکھا ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ ننگا ہو گیا، وہ روئی کی طرف سفید تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات نہ بتانا، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں یہ واقعہ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میں نے اپنے ایک حبشی کنیز کو حکم دیا کہ جا کر دیکھے اور سننے کہ ان حضور کیا کہتے ہیں اور جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا۔ لوگوں نے سن کر سخت خیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ اس واقعے کی دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ ہم نے کبھی ایسی بات کسی کے منہ سے آج تک نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثبوت یہ ہے کہ پلا قبیلے کے پاس سے میں گزرا۔ وہ پلا وادی میں تھے۔ براق کو دیکھ کر ان کے اونٹ منتشر ہو گئے۔ ایک اونٹ بدرک کر بھاگنے لگے۔ میں نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ اونٹ کہاں ہے۔ میں شام کی جانب جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب میں ذہبان کے پہاڑ پر پہنچا تو فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا ہوا لوگ سوئے ہوئے تھے۔ پانی کا برتن پڑا تھا، اس کا منہ انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اس کا منہ کھولا اور پانی پیا، پھر اس سے پہلے کی طرح ڈھانپ دیا۔ اس کا ثبوت پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ان کا قافلہ اب تنعیم کی گھاٹی بجائے سے نیچے اتر رہا ہے۔ قافلے کے آگے آگے مٹیالہ رنگ کا اونٹ ہے جس پر 2 بوری لادی ہوئی ہے، ایک سیاہ رنگ کا ہے اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ ہانی مزید بیان کرتی ہے کہ لوگ تیزی سے اس گھاٹی کی جانب گئے اور پہلا اونٹ ویسا نہیں تھا جیسا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ قریش نے پانی کے برتن کے بارے میں قافلے سے پوچھا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اس نے سچ کہا۔ ہم نے پانی کا برتن بھر کر رکھا تھا، پھر اس کا منہ بھی باندھ دیا۔ صبح اٹھے تو برتن کا منہ تو ویسا ہی بند تھا مگر اس میں پانی نہ تھا۔ دوسرا قافلہ جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے ان سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، بخدا اس نے سچ کہا ہے، اس وادی میں ہمارے اونٹ منتشر ہو گئے تھے اور ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا۔ پھر ہم نے ایک شخص کی آواز سنی، اس نے ہمیں بلایا اور کہا کہ اونٹ اس طرف ہے۔ اس کی آواز کی سمت میں ہم گئے تو اپنا اونٹ پا لیا۔ ابن اسحاق نے حسن بصری کے حوالے سے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب صبح ہوئی اور ان حضور نے قریش کو پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے اس کا
اس کو ناممکن قرار دے کر انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک قافلے کو مکہ سے شام پہنچنے کے لیے 1 مہینہ اور واپسی کے لیے 1 مہینہ درکار ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کیسے یہاں سے وہاں گئے اور پھر واپس بھی آ گئے؟ اس واقعے پر بہت سے کمزور ایمان لوگ فتنے کا شکار ہو کر مرتد ہو گئے۔ کئی لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اے ابوبکر، تم نے سنا ہے کہ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ گزشتہ شب اس نے مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، وہاں نماز پڑھی اور واپس بھی آ گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بلا وجہ تہمت لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، چلو خود چل کر سن لو، تمہارے دوست مسجد میں بیٹھا خود یہ کہانی سنا رہا ہے۔ ابوبکر نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہی ہے تو خدا کی قسم یہ بات سچی ہے۔ تم لوگوں کو اس پر تعجب کیوں ہے؟ خدا کی قسم میں تو اس سے بھی بڑی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات یا دن کی کسی گھڑی میں آسمان سے وحی ان کے پاس آتی ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس بات پر تم حیران ہو وحی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، مگر میں اسے مانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تھے اور واپس بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، میں نے یہ کہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ بیان فرما دیا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش فرما رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقشہ دیکھ کر بیان فرما رہے تھے۔ جب ان حضور ایک چیز کی منظر کشی کرتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے بالکل سچ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نقشہ بیان فرما چکے اور ہر چیز پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی تو ان حضور نے اس روز انہیں صدیق کا خطاب عطا فرمائے۔ ابن اسحاق نے بعض طرق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب میں بیت المقدس میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی معراج میرے سامنے پیش کی گئی۔ ایسی خوبصورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہی سیڑھی ہے جسے تم تو نہیں دیکھ سکتی، مگر جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے یہ نظر آنے لگتی ہے۔ میرے دوست جبرائیل نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے پر جا پہنچا۔ یہ دروازہ باب الحبس کہلاتا ہے۔ اس کا نگران ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں اور 12,000 میں سے آگے ہر ایک کے ماتحت 12,000 فرشتے مامور ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات بھی پڑھی، یعنی تیرے رب کی شکر بے شمار ہے، انہیں وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ پھر فرمایا، جب ہم دروازے پر پہنچے تو فرشتے نے پوچھا، جبرائیل، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں۔ اس فرشتے نے مجھے دعائے خیر دی اور دروازہ کھول دیا۔ ابن اسحاق نے اہل علم کے حوالے سے بیان کیا کہ ان حضور نے فرمایا، میں جب آسمانوں پر گیا تو ہر فرشتہ جو مجھے ملا اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا اور ہر ایک نے مجھے دعائے خیر دی۔ ایک فرشتہ مجھے ایسا ملا جس نے میرے حق میں باقی فرشتوں کی طرح دعائے خیر تو دی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور بشاشت کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا،
اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کبھی اس سے قبل مسکرایا ہے نہ اور نہ اس کے بعد کبھی مسکرائے گا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسکراتا، مگر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کبھی نہ مسکرائے۔ یہ جہنم کا داردغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تم اللہ کے ہاں یعنی جس کا حکم مانا جائے اور جس کی امانت مسلم ہو کا درجہ رکھتے ہو، کیا اس فرشتے کو حکم دے کر مجھے دوزخ کی جھلک دکھا سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے مالک کو حکم دیا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھا دو، تو اس نے دوزخ سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ جوش میں آئی اور اس کے شعلے بلند سے بلند تر ہونے لگے، یوں محسوس ہوا کہ ہر چیز کو بس کر ڈالے گی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مالک سے دوزخ کو اس کی حدود میں واپس جانے کی فرمائش کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مالک سے کہا اور اس نے آگ کو حکم دیا کہ واپس اپنی حدود میں چلے جاؤ۔ وہ یوں واپس لوٹی جیسے سایہ جاتا ہے۔ اس کے بعد مالک نے اسے پردہ سے ڈھانپ دیا۔ ابو سعید خدری معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان حضور کے حدیث مزید روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آسمان دنیا پر گیا ہوں تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کی ارواح ان کے سامنے پیش کی جاتے، بعض ارواح کو دیکھ کر وہ مسرت کا اظہار فرماتے اور کہتے پاکیزہ روح پاکیزہ جسم سے نکلی ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ بعض روحوں کو دیکھتی تو افسوس کا اظہار کرتے اور چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے۔ پھر فرمائے یہ ناپاک روح ناپاک جسم سے نکلی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کی ساری اولاد کی ارواح ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ کافروں اور نافرمانوں کو دیکھ کر آہٹ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اور نیکوکار کا روح کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی اونٹوں کی طرح لٹکی ہوئی تھے، ہونٹ اونٹوں کی طرح لٹکی ہوئی تھے، ان کی ہاتھوں میں ہاؤندستی جتنے بڑے آگ کے پتھر تھے، وہ منہ میں ڈالتے تو یہ پتھر ان کی پیٹ کی جانب مقدم سے باہر نکل آتے۔ میں نے جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جانے والے لوگ ہیں۔ پھر میں نے بہت بڑے بڑے پیٹوں والے لوگوں کو دیکھا، اتنے بڑے پیٹ کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان راستوں میں پڑے ہوئے تھے جہاں سے فرعون اور اس کی قوم کو آگ میں لایا جاتا ہے، جو پیاسے اونٹوں کی طرح چلتے تھے اور ان بڑے پیٹوں والوں کو رونتے چلے جاتے تھے۔ یہ پاؤں کے نیچے پھنستے تھے مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے تازہ بنا ہوا خوشبودار گوشت پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی بدبودار طعن گوشت بھی تھا۔ یہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بدبو والے گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنے حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں سے لٹک رہی ہیں اور سخت تکلیف میں ہیں۔
میں نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے مردوں کے کاتوں میں اور میں وہ اولاد ڈال دی جو فی الوقت ان مردوں کی نہیں تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ غضب ہوتا ہے جو مرد کے خاندان میں اس بچے کو داخل کر دے جو اس کا نہیں، پھر وہ ان کا مال بھی کھاتا رہے، یعنی وراثت اور نفقے کی صورت میں، اور ان کی پوشیدہ اور مستور باتوں سے بھی باخبر ہو جائے۔ ابن اسحاق معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے، وہاں میں نے دو نوجوانوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کو دیکھا جو آپس میں خالزاد بھائی ہیں۔ پھر میں تیسرے آسمان پر گیا، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یوسف بن یعقوب ہے۔ پھر میں چوتھے آسمان پر چڑھا، وہاں بھی ایک آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل نے بتایا کہ وہ ادریس علیہ السلام تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جبرائیل مجھے 5ویں آسمان پر لے گئے تو وہاں میں نے ایک سنرسیدہ بزرگ کو دیکھا، ان سے زیادہ خوبصورت بوڑھا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا، وہ ہارون علیہ السلام بن عمران تھے۔ چھٹے آسمان پر میں نے ایک بلند قامت اونچی ناک والی شخص دیکھ آئی، اس کے بارے میں جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران ہے۔ آخر میں 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں ایک بزرگ کرسی پر تشریف فرما تھے، ان کی کرسی بیت المعمور کے دروازے پر تھی۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں۔ ایک بار داخل ہونے والا فرشتہ پھر دوبارہ قیامت تک داخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر روز نئے فرشتے آتے ہیں۔ بیت المعمور کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بزرگ سے تمہارا نبی خود رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشابہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مثل نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگ کے بارے میں نے پوچھا تو جبرائیل نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ابراہیم ہے۔ پھر جبرائیل مجھے جنت میں لے گئی، وہاں میں نے ایک نہایت خوبصورت سرخ و سفید کنیز دیکھی۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ زید بن حارث کی حور ہے۔ ان حضور نے زید بن حارث کو اس کنیز کی بھی اور جنت کی بھی بشارت دی۔